प्रोग्राम कोयटा टाइम में एक दफ़ो ॿीहर भली कार नाज़रीन प्रोग्राम जे शुरू में असां पीपल्स पार्टी जी सिंध मां चूंडियल सेनेटर मोहतरमा ससोई पलीजो ऐं उन खां अलावा पंजाब मां मुस्लिम लीग नून जे चूंडियल सेनेटर हमज़ा ख़ान सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। हिन वक़्तु असां सां मौजूदु आहे असांजो मोअज़्ज़ज़ महिमान इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर कैसर बंगाली साहब। असीं कोशिशि कंदासीं त डॉक्टर कैसर बंगाली खां इन हवाले सां गुफ़्तगू करे सघूं त अरिड़हीं तरमीम जे मंज़ूर थियण खां पोइ सूबनि खे जेका वसीला आहिनि उन्हनि जी मालिकी केतिरे क़दुरु मिली है। उन खां अलावा डॉक्टर कैसर बंगाली का इहो भी ॼाणण जी कोशिश कंदासीं त बलोचिस्तान अंदर ख़ास तौर ते जेका डेवलपमेंट थी है इन हवाले सां बि गुफ्तगू कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब 18वीं तरमीम तो खैर मंजूर हो गई, उसको काफ़ी वक्त भी हो गया, लेकिन पूरी तरह से उस पर अमल क्यों नहीं हुआ, उसके सामने क्या रुकावटें आ रही हैं? देखिए, आइन में तब्दीली हो गई, बड़ी कोशिश थी, शायद 60 साल 70 साल की जदोजहद के बाद ये तरामीम हुई है और सूबाई ख़ुद मुख्तारी के हवाले से चीज़ें हासिल हुई है। लेकिन कानून आइन के साथ साथ उनके क़वानीन भी होते हैं। तो इस वक्त जो क़वानीन है वो 18वीं तरमीम से पहले जो आइन था, जो आइन की शक्ल थी, उस हवाले से थे। और बलूचिस्तान को सबसे ज़्यादा जो दिलचस्पी है 18वीं तरमीम के शिक में, वो आर्टिकल 172(3) है, जिसने गैस और ऑयल के ऊपर मुश्तरका कंट्रोल दिया है वफाक और सूबों का। आइन ने तो दे दिया, लेकिन जितने भी कानून हैं इस हवाले से उसमें ये तब्दीली अभी तक नहीं हुई है। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने CCI में समरी भेजी हुई है कि ये जो क़वानीन है, माइंस एक्ट है 1948 का, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 1961 का, पेट्रोलियम पॉलिसी है 2012 की, ये सब में तब्दीली की ज़रूरत है ताकि सूबों का जो आइनी हक़ है हिस्सेदार होने का वो पूरा हो सके। डॉक्टर साहब, ससोई पली जो पीपल्स पार्टी से सेनेटर हैं, उसका इसी प्रोग्राम में कहना था कि वफाकी हुकूमत जो है वो रोड़े ला रही है कि 18वीं तरमीम का जो असल सिला है वो सूबों को इसलिए नहीं मिल रहा। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई वफाकी हुकूमत की इसमें अदम दिलचस्पी है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रोड़े अटका रही है या अदम दिलचस्पी भी नहीं कहूँगा, लेकिन यकीनन इस पे तेज़ी से काम हो सकता था और वो अभी तक नहीं हुआ है। और उसमें मसला एक ये पैदा हो रहा है कि CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो मीटिंग्स का और एजेंडा सेट करने का तरीक़ाकार है, ये भी वाज़े नहीं हुआ है और ठीक नहीं है। 18वीं तरमीम में ये भी है कि CCI का एक सेक्रेटेरिएट होगा, वो सेक्रेटेरिएट नहीं बना अभी तक। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें मेरा ख़्याल है अगर वफाक की हुकूमत थोड़ी ज़्यादा दिलचस्पी लें और इसको फास्ट ट्रैक करके जो इंतज़ामी रुकावटें हैं इस सिलसिले में और क़ानूनी रुकावटें हैं उसको हटा दें, तो फिर ये 18वीं तरमीम का जो अमल है वो पूरा हो पाएगा। डॉक्टर साहब, इस मौजूदा हुकूमत को 2.5 साल हो रहे हैं, तो 2.5 साल में भी इन्होंने कोई कानून साजी नहीं, क्योंकि आप बकौल आपके कि आइन ने तो हमें दे दिया, लेकिन कानून साजी करने में क्यों कतराया जा रहा है? ज़ाहिर है तो इसमें अदम दिलचस्पी हुई ना कि 2.5 साल में कानून साजी ना हो सकी और बकौल आपके कि सेक्रेटरीट जो बनना था वो भी नहीं बना। तो इसको अदम दिलचस्पी न कहें तो क्या कहें? देखिए, ये तमाम क़वानीन जो है वफाक के क़वानीन है और वफाक ने नेशनल असम्बली और सेनेट में इसको तरमीम करनी है। लफाजी मैं नहीं पढ़ना चाहता, सुस्त रवि ज़रूर है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ है या कुछ काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं वो सूबाई हुकूमतों को मिल भी गए, तो उनमें कोई बेहतरी आपको नज़र आ रही है? यहाँ हमें जो क़वानीन में तब्दीली करनी थी उसमें तो अच्छी खासी पेशरफ्त है। कुछ क़वानीन तो सूबों को भी तरमीम करने थे ना 18वीं तरमीम के हवाले से, यहाँ तो अच्छी खासी पेशरफ्त है। और हॉस्पिटल्स में यकीनन बेहतरी नज़र आती है। मैं ख़ुद बग़ैर इत्तला हॉस्पिटल्स में जाता रहा हूँ।
ابھی پچھلے دنوں ہم مستونگ گئے ہوئے تھے تو ہم وہاں کے ہاسپٹل میں چلے گئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. ایک تو صفائی ہے وہاں کی ہاسپٹل میں. مستونگ کا ہاسپٹل خاص طور پہ بہت صاف تھا, ڈاکٹر سارے موجود تھے, پیشنٹس تھے. ہم نے پیشنٹس سے بات کی, انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, دوائی بھی ملتی ہے, ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے. اور باقی ہاسپٹلوں سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اب ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں اور جو لاپرواہی کا سلسلہ پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اس وقت بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کا 18ویں ترمیم منظور کرانے میں ایک بہت بڑا رول تھا. تو اب 2.5 سال میں اس میں کوئی خاص پیش رفت, خاص طور پہ معدنیات, جو معدنی وسائل ہیں بلوچستان کیونکہ اس سے مالا مال ہے, تو ہمارے جو نیشنلسٹ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ لوٹ مار جو ہے وہ جاری ہے ہمارے معدنی وسائل کی. تو اس حوالے سے معدنیات میں سے بلوچستان کو اس وقت کیا حصہ مل رہا ہے؟ دیکھیں جو معدنیات ہیں یہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی صوبائی سبجیکٹ تھا, یہ وفاقی سبجیکٹ نہیں تھا, نہ کنکرنٹ لسٹ کا سبجیکٹ تھا. صرف آئل اور گیس جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ تھا جو اب جوائنٹ سبجیکٹ ہو گیا ہے. باقی منرلز تو پہلے بھی صوبائی سبجیکٹ تھا. اس میں یقیناً کچھ چیزیں ہوئی ہے جو وفاق کے اختیار میں نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد, لیکن بات وہی آتی ہے جو منسٹری ہے, منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز, وہ تو جس قانون کے تحت آپریٹ کرتے ہیں اس قانون میں چونکہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے تو وہ اسی حوالے سے کام کرتے ہیں. ہم نے 8 ایسے اقدام وفاق کے جس کی نشاندہی کی ہے, ہم نے بھی کی ہے اور سندھ حکومت نے بھی کی ہے, اور سندھ حکومت نے بہت اچھی طرح سے بہت واضح طور پہ وفاق سے یہ مسئلے اٹھائے ہیں. بلوچستان ان تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے. 8 ایسے موقع ہیں جس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وفاق نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے آرٹیکل 172(3) کے حوالے سے, اور بلوچستان گورنمنٹ نے یہ میٹر ٹیک اپ کیا ہوا ہے. جیسے چیزیں ہوتی ہے ہم چیف منسٹر کے نوٹس میں لاتے ہیں. چیف منسٹر پرائم منسٹر کو بھی خط ایک موقع پہ لکھا ہے. چیف منسٹر نے ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کو بھی انسٹرکشنز دی ہے کہ یہ آگے کیس کو لے کے چلیں. تو جو بھی فورم ہوتا ہے, CCI میں ایک سمری پڑی ہوئی ہے اس حوالے سے جو چیف منسٹر کے سگنیچر سے. معذرت کے ساتھ CCI میں بھی بلوچستان کی کوئی بھرپور آواز جو ہے احتجاج کے طور پہ سننے میں نہیں آ رہی. دیکھیں احتجاج کوئی زوردار آواز میں تو نہیں ہوتی ہے نا. احتجاج ہوتا ہے کہ ایک ایشو اگر ہے تو آپ نے ایک لکھ کر خط جس میں واضح لکھا ہوا ہے, گول مول نہیں ہے, وہ آپ وہاں پیش کر دیں, سبمٹ کر دیں. CCI کی میٹنگز نہیں ہو رہی ہے, ہر 90 دن میں ایک میٹنگ ہونی ہے, نہیں ہو رہی ہے. صوبے اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کسی صوبے نے اس کو بہت بڑا ایشو نہیں بنایا ہے. حالانکہ نہیں کال کرنا خود ایک آئین کی خلاف ورزی ہے, لیکن یہ کسی بھی صوبے نے اس کو ایک ایشو نہیں بنایا ہے. یہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا چونکہ CCI میں چیف منسٹر لیول پہ ڈیل ہوتا ہے. چیف منسٹر کی اور پرائم منسٹروں کی کیا اس میں بات چیت ہوتی ہے اس پہ مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی چیز کو غفلت سے چھوڑا نہیں گیا ہے. ہم نے کم سے کم لکھ کر اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنا جو موقف ہے وہ جو بھی مناسب فورم ہے اس میں ہم نے پہنچا دیا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس تمام معاملے میں وفاق کی طرف سے سست روی ضرور ہے. ڈاکٹر صاحب 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کے اقتصادی صورتحال ہے اس میں خاص طور پہ بلوچستان میں کتنا فرق آیا ہے؟ ابھی تو میرا خیال ہے بہت نہیں کہا جا سکتا کتنا فرق آیا ہے. جس سطح کی پسماندگی ہے یہاں پر, کچھ علاقوں میں آپ چلے جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ 11ویں صدی میں آ گئے. اس کو 2.5 سال میں ختم کرنا تو ناممکن ہے, لیکن ہم نے یہ کیا ہے پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں. میرا ہی دفتر نے, چونکہ میرا کام ہے وزیر اعلیٰ کو ایڈوائز کرنا, ہم نے ایک ڈیولپمنٹ پلان بنایا. ہم نے بلوچستان کی معیشت کو ایک تحقیقی رپورٹ بنائی,
کیا ہمارے وسائل ہے، کہاں پر ہے، کون سے علاقے ہیں جو پہلے اب ترجیحی طور پہ ڈیولپ ہونے ہیں، کون سے وہ شعبے ہیں جہاں ترجیح ہونی چاہیے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں ہم بنا چکے ہیں. ہم نے یہ بلوچستان ڈیولپمنٹ فورم کوئٹہ میں کیا، بلوچستان ڈیولپمنٹ فورم اسلام آباد میں کیا، یہ ساری چیزیں پیش کی ہے. اور جو حکومت ہے، کیبنٹ ہے، باقی سیکریٹریز ہمارے ہیں، وہ کافی حد تک واقف ہے کہ بلوچستان کو لے کہاں جانا ہے. نا سب ترقی کرنے سے پہلے صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ پی ایس ڈی پی میں پروجیکٹس میں پیسے بانٹنا شروع کر دیں، اس سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ طے کریں کہ آپ کا قبلہ آپ نے کون سا طے کیا ہے. وہ ہم نے وہ چیزیں بنائی ہیں. ہمارا دفتر 2 سال سے آپریٹ کر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی. اب جیسے جیسے جو پروجیکٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ اس کی سلیکشن ہوگی، اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو ترقی بھی نظر آئے گی. اور یہ ڈیولپمنٹ پلان پیش کرنے کی وجہ سے جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کو بھی ایک دلچسپی آئی ہے کہ اچھا بلوچستان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف آ کے یہ نہیں کہتے ہیں کہ کچھ پیسے دے دو ہمیں. ڈاکٹر صاحب، بلوچستان کے جو اس وقت کی صورتحال ہے، امن و امان کے حوالے سے صورتحال جو ہے، تو اس حوالے سے آپ جو بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سرگرمیاں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو کافی ساری مشکلاتیں بھی آ رہی ہوں گی، تو ان سب کو آپ کیسے فیس کر رہے ہیں؟ کہیں بھی اگر امن و امان نہیں ہے تو کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. حکومت بلوچستان کی اور وزیر اعلیٰ کی اور یہاں جو عسکری قوتیں ہیں ان کی سب سے پہلے ترجیحات ہیں کہ اس میں امن و امان آئے. اور پچھلے 2.5 سال میں بہت واضح تبدیلی ہوئی ہے. جس کو ہم اسٹریٹ کرائمز کہتے ہیں، موبائل چھیننا، گاڑی چھیننا، اغوا برائے تاوان، یہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. کوئٹہ میں تھا بھی نہیں. کوئٹہ میں تھا. کوئٹہ میں آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے تک ایئرپورٹ سے آتے ہوئے ایسکورٹ آتے تھے، آپ خود نہیں آ سکتے تھے. اب رات کو آپ آئیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی بلوچستان میں بھی بہت واضح تبدیلی ہے، مثبت تبدیلی ہے. اور جو انسرجنسی ہے اس میں بھی کمی آئی ہے، دونوں طرف سے کمی آئی ہے. فوج کے جو ایکشنز ہیں اس کی تعداد میں کمی آئی ہے. جو دوسری طرف سے کارروائی تھی اس میں بھی کمی آئی ہے بہت. کچھ علاقے ایسے تھے جہاں نہیں جا سکتے تھے، گزر نہیں سکتے تھے، اب وہاں ٹریفک 24 گھنٹے چلتی ہے. اور مسائل ابھی بھی ہیں لیکن بات چیت بھی کچھ ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ برامداد بگٹی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے، تو اس میں بہت کامیابی اب تک ہوئی ہے. معذرت کے ساتھ کہ برہمداد بگٹی صاحب کا جو بیان آیا اس کے بعد ایک خاموشی سی ہو گئی ہے، بلکہ بلوچستان کے جو اکثر سینئر سیاستدان نیشنلسٹ جو ہے وہ تو اس کو اب بھی بس یہ مذاقی سمجھ رہے ہیں، تو یہ صرف اخباری بیان تک محدود ہے. آپ کو کچھ نظر اس سے آگے بھی آ رہا ہے؟ اس قسم کے مذاکرات میڈیا کے سامنے نہیں ہوتی، اس قسم کے مذاکرات بیان بازی سے نہیں ہوتی. یہ اب تک جو پیش رفت ہوئی ہے وہ 2 سال کے مذاکرات میں ہوئی ہے، بند کمروں میں ہوئی ہے، خاموشی سے ہوئی ہے، وہ ابھی بھی چل رہا ہے. تو اگر اخبار میں خبر نہیں آتا ہے کہ اگلا کیا ہوگا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. سر معذرت کے ساتھ کہ بلوچستان کا مسئلہ صرف برہمداد بگٹی سے تو حل نہیں ہوتا نا، اور بھی ناراض بلوچ رہنما ہیں جو کوئی لنڈن میں بیٹھے ہیں، کوئی سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہیں، خانہ افقلات کہیں بیٹھے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی حکومت کی کچھ نتائج خیز بات چیت چل رہی ہے؟ نہیں، میں واضح طور پہ تو اس پہ کوئی بیان نہیں دے سکتا، لیکن جو مجھے آثار نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے سطح پہ بات چیت چل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ لوکل گورنمنٹ کے جب الیکشن ہوئے، بلوچستان پہلا صوبہ تھا جس نے الیکشن کروایا. اس الیکشن میں جو ناراض طبقہ ہے انہوں نے اس الیکشن کے دوران اپنی ناراضگی کا کسی طرح سے بھی اظہار نہیں کیا.
इलेक्शन बिल्कुल आराम से। तरह आम इंतखाबात हुए 11 मई के, तो उसमें हमले हुए कैंडिडेट्स पर, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। इसमें नहीं हुआ। यकीनन कोई बातचीत तो पहले हुई होगी ना। दावे हम कर सकते हैं कि कामयाबी है, नहीं है, बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट का पुरअमन इंतखाब होना वो तो एक सबूत है कि कोई तो लाइन है बातचीत की। डॉक्टर साहब, वापस आते हैं डेवलपमेंट के हवाले से कि बलूचिस्तान में जो तामीराती काम चलते हैं, रोड सड़कें वगैरह बन रही हैं, तो उनको सिक्योरिटी के बहरहाल मसाइल पेश आ रहे हैं। कल परसों भी BDA के ही एक मैनेजर समेत जो है 7 अफराद अगवा हो गए हैं, तो इस हवाले से कोई सिक्योरिटी आपने कोई सूबाई हुकूमत से मांगी है इन मतलब तामीराती कामों के हवाले से? मेरा कि कोई इख्तियार नहीं है कि मैं सूबाई हुकूमत से सिक्योरिटी मांगूँ। मेरा काम कुछ एडवाइज़री रोल है, वो हम करते हैं। हमारा दफ्तर सिक्योरिटी का, हम किसी ने दावा नहीं किया कि 100% सही हो गया है। सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लेकिन कम है, बहुत कम है। 2 साल पहले और आज को आप देखें तो बहुत बेहतरी है, लेकिन ये कोई नहीं दावा करता। चीफ मिनिस्टर साहब ख़ुद नहीं दावा करते कि ये मुकम्मल तौर पे हल हो गया है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान को कैसर बंगाली की ज़रूरत कब तक है? मैं चला जाऊंगा, कोई और आएगा, ऐसी बात नहीं है कि आपकी कारकर्दगी जो सिंध में हमने देखी, उससे पहले भी जो देखे, इस हवाले से हम कह रहे हैं कि आप यहाँ अब बलूचिस्तान हुकूमत की बहरहाल खुशकिस्मती है कि आप उनके पास हैं, तो आप कहाँ तक यहाँ पे रुकेंगे? मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला। जब तक काम कर सकते हैं, जब तक हुकूमत और चीफ मिनिस्टर का एतमाद हासिल है, मैं यहाँ काम करता रहूँगा। नाज़रीन, डॉक्टर कैसर बंगाली सां असीं गुफ्तगू कई सी बलूचिस्तान में थींदड़ डेवलपमेंट जे हवाले सां, ऐं उन खां सवाइ जेका 18वीं तरमीम खां पोइ सूबनि जा जेके वसीला आहिनि उन्हनि खे केतिरे क़दुरु उन्हनि में पेशरफ़्त थी आहे, अॻु बराए थी आहे, ऐं इन हवाले सां डॉक्टर कैसर बंगाली सां असांजी गुफ्तगू थी। इन ते प्रोग्राम कोयटा टाइम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।